ایک چیخ جو پورے گاؤں میں گونجی۔ سابق سب جن کے ہونٹوں پر کل ہنسی تھی آج وہی ہونٹ چیخ رہے تھے۔ آنکھوں میں غرور نہیں خوف تھا، ہاتھوں میں جال نہیں بے بسی تھی۔ ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا اور یہ بندر بن چکے تھے۔ اصحاب سبت کے بارے میں قرآن ایسا عذاب بیان کرتا ہے جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ عذاب بالکل ویسا ہی تھا جیسے قوم عاد، سمود یا قوم نوح پر آیا تھا۔ قوم نوح علیہ السلام کھلم کھلا شرک کیا کرتے تھے۔ قوم عاد نے طاقت کے غرور میں آ کے اللہ کی نافرمانی کی اور حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، اور قوم سمود نے معجزہ اونٹنی کو قتل کیا اور حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ لیکن اصحاب سبت سے ایسا کیا ہوا تھا؟ ان کا کیا جرم تھا کہ یہ بندر بن گئے؟ چلیے واپس چلتے ہیں اس دن کی طرف جب سب کچھ شروع ہوا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کی ایک ساحلی بستی تھی، ایلا۔ سمندر ان کے قریب تھا، مچھلیاں ان کا ذریعہ معاش تھیں۔ اصحاب سبت حضرت داؤد علیہ السلام کی خوشحال قوم تھی۔ سارا سال یہ کام کرتے اور خوش رہتے، لیکن اللہ کی عبادت بھولتے جا رہے تھے، اس اللہ کی جس نے انہیں اتنی خوشحالی عطا کی۔ تب اللہ کا ایک بہت بڑا سخت حکم نازل ہوا، وہ یہ تھا کہ ہفتے کا دن اصحاب سبت کے لیے صرف عبادت کے لیے مخصوص ہوگا۔ اس دن کوئی تجارت، کوئی مچھلی کا شکار، کچھ نہیں ہوگا۔ ہر کام سے مکمل چھٹی ہوگی۔ یہ حکم آسان تھا، صرف ایک دن کا صبر۔ لیکن ہوتا یوں تھا کہ چھٹی والے دن یعنی ہفتے کا دن آتا تو سمندر جیسے اپنا خزانہ کھول دیتا، مچھلیاں ساحل کے قریب جھنڈ کی صورت میں آتی، ایسے کثرت کے ہاتھ بڑھاؤ تو پکڑ لو۔ یہی اصحاب سبت کی آزمائش تھی اور یہی ان کا امتحان، کیونکہ جب ہفتہ گزرتا تھا تو سمندر جیسے ناراض ہو جاتا، پانی وہی، ساحل وہی، مگر مچھلی ایک بھی نہیں۔ وہ جال ڈالتے مگر خالی نکلتا۔ کچھ لوگوں نے کہا اللہ کا حکم ہے ہم صبر کریں گے، مگر کچھ کے دلوں میں شیطان نے لالچ ڈال دیا۔ اس نے انہیں ایک آئیڈیا دیا، تب ان کے دلوں میں ایک جال نے جنم لیا۔ انہوں نے سوچا اگر ہم ہفتے کے دن براہ راست شکار نہ کریں، جمعے کے دن جال بچھا دیں اور اتوار کو مچھلیاں نکال لیں تو کیا یہ گناہ ہوگا؟ اور پھر یہ ایسے ہی کرنے لگے۔ انہوں نے سمندر کے کناروں پر نالیاں بنائیں، مچھلیاں ان میں جمع ہو جاتی، یہ جمعہ کے دن کانٹا ڈالتے اور جال سمندر میں پھینک دیتے اور اتوار کو مچھلیاں نکال لیتے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اصحاب سبت میں نافرمانی نے چالاکی کا لباس اوڑھا اور پھر بستی میں تین گروہ بن گئے۔ پہلا جو اللہ کے حکم پر سختی سے قائم رہا، دوسرا وہ جو چالاکی سے شکار کرنے لگا، اور تیسرا جو نصیحت تو کرتا تھا مگر خاموش رہنے لگا۔ نیک لوگ بار بار ان سرکش لوگوں کو وارننگ دیتے، اللہ سے ڈراتے اور کہتے اللہ سے ڈرو، یہ دھوکہ نہیں چلے گا، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، مگر جواب میں کہہ کے یہ گونجتے ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، ہم تو صرف جمعہ کو سمندر میں جال ڈالتے ہیں اور اتوار کو نکال لیتے ہیں۔ اس کامیابی کو وہ سیلیبریٹ کرنے لگے، سمندر کے کنارے جشن ہونے لگے، مچھلیوں سے بھرے ٹوکرے اٹھائے جاتے، کھانے پینے کی محفلیں سجتی، یوں دن بدن اللہ کی نافرمانی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ نیک لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ان سے الگ ہو جائیں گے، اور پھر انہوں نے ایک دیوار تعمیر کی، پتھروں کی دیوار، مگر اصل میں وہ ایک حد تھی۔ آسمان ان کی تمام تر نافرمانیوں پر خاموش ضرور تھا لیکن دیکھ سب رہا تھا۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے اصحاب سبت کی ان نافرمان لوگوں کے لیے بد دعا کی اور اللہ نے ان پر لعنت بھیجی۔ اچانک ہوا تیز ہوئی، مچھلیں لرزنے لگیں، بادل گرجے، اور پھر قرآن مجید کی سورہ اعراف آیت نمبر 166 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب وہ اس کام میں سرکشی کرنے لگے جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے کہا ذلیل بندر بن جاؤ، اور پھر ایک لمحہ اور سب کچھ بدل گیا، انسانی چہرے بگڑ گئے، آوازیں بدل گئیں، ہنسی چیخ میں بدل گئی، صبح ہوئی، گلیاں وہی تھیں، گھر وہی تھے، سمندر وہی تھا، مگر انسان باقی نہ رہے تھے۔ وہ بندر بن چکے تھے، حقیقی ذلیل بے بس بندر۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ 3 دن تک اسی حالت میں رہے، نہ کھا سکے نہ پی سکے، اور پھر سب مر گئے، ان کی لاشیں گھروں کے باہر پڑی رہیں۔ اصحاب سبت کی بستی پر ایک خوفناک خاموشی چھا گئی، جہاں کبھی ہنسی گونجتی تھی اب صرف ہوا کی آواز تھی۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا، اللہ کی حدود کے ساتھ کھیلنا، چالاکی کو اطاعت سمجھ لینا، ظاہری ہیلے تلاش کرنا، اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی اور عذاب کا سبب بنتی ہیں۔ اصحاب سبت نے کھلم کھلا انکار نہیں کیا تھا، انہوں نے صرف راستہ نکالا تھا، مگر اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے گناہ صرف عمل سے نہیں ہوتا، نیت سے بھی ہوتا ہے، اور جب نافرمانی اجتماعی ہو جائے تو عذاب بھی اجتماعی آتا ہے۔ آج ہم سمندر کے کنارے نہیں کھڑے، مگر آزمائش اب بھی وہی ہے، فرق صرف شکل کا ہے، امتحان آج بھی وہی ہے، عذاب اب بھی آتے ہیں، کبھی خاموش سیلاب کی شکل میں تو کبھی کلاؤڈ برسٹ کی شکل میں، کبھی شدید سردی اور کبھی شدید گرمی کی شکل میں، لیکن ہم لوگ ان آزمائشوں کو سائنس کی زبان میں انوائرمنٹل چینجز کہتے ہیں۔
اللہ ہمیں سابق سب کی غلطی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔